یہ کیسی آواز تھی؟ ابراق خود سے کہتا بیڈ سے اٹھا، پیروں میں سلیپرز پہنتا کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آیا، صوفے پر آیت کو بیٹھا دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آیت آیت کیا ہوا؟ وہ جو خوف سے روئے جا رہی تھی۔ ابراق آواز سنتی سر اٹھا کر دیکھا، جو اس کے سامنے پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ آیت کو اس طرح روتے دیکھ کر اور گھبرا گیا۔ آیت نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر ہر طرف دیکھنے لگی۔ جب ابراق کی نظر اس کی گردن پہ پڑی، آیت گھومو دوسری طرف۔ اس نے کندھوں پہ پکڑ کر اسے گھما کر گردن سے بال ہٹا کر دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی جانور نے نوچا ہے۔ ابراق کو تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتا اس نے آیت کو متوجہ کیا۔ چلو ساتھ۔ ابراق اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ ابراق زخم صاف کرنے لگا جب تکلیف سے آیت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ برداشت کرو توڑا، ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پھر وہ اپنے طریقے سے کریں گے، 1-2 انجیکشن بھی لگا ہی دیں گے۔ آیت نے انجیکشن کا سن کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کے یوں کرنے سے ابراق مسکرا دیا۔ اس وقت لاؤنج میں کیا کر رہی تھی میڈم آپ؟ ابراق ہاتھ دھو کر اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ آیت نے اٹھ کر اس کی سائڈ ٹیبل سے بک اٹھا کر دکھائی۔ اوہ، تو آپ یہ شوق کمرے میں کر سکتی تھی۔ بالفرض اگر میں بھی سو چکا ہوتا پھر؟ آیت سر جھکائے کھڑی رہی۔ جب ابراق کو میسج یاد آیا، میں نے میسج کیا تھا وہ پڑھا؟ اس کے پوچھنے پر آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ چلے آپ کو کمرے میں چھوڑ آؤں۔ دونوں روم میں جانے لگے جب ابراق نے روک کر اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر روکا۔ آیت رکی، مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا بھی، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ کروں نا انتظار؟ دوبارہ پوچھنے پر اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ ابراق نے مسکرا کر دوپٹہ چھوڑا۔ آیت تیزی سے کمرے میں گئی، دروازہ بند کرتی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ خالہ کو دیکھا جو کافی گہری نیند میں تھی۔ بیڈ پر لیٹتی موبائل پہ آیا میسج مسکرا کر اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ پہلے گھبرا کر اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی، پھر اس کی جگہ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نے لے لی۔ موبائل بند کرتی سینے پہ ہاتھ رکھے مسکرا کر سوچتی رہی جب واٹس ایپ پہ دوبارہ میسج آیا۔ آیت نے جھٹ سے موبائل اٹھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کو اوپن کیا۔ تو پھر کیا جواب ہے، ہاں یا نہ؟ آیت کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی۔ آپ خالہ سے پوچھ لے، وہ جو کہیں، لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈ میں ہی میسج آ گیا۔ وہ تو منع نہیں کریں گی، البتہ آپ کی ہاں اور نہ میرے لیے اہم ہے، بتائیں ہاں یا نہ۔ اگر میں کہوں نہ تب کیا کریں گے؟ ابراق میسج پڑھتا ہنس دیا، پھر ٹائپ کرنے لگا۔ تب بھی میں آپ سے ہی شادی کا خواہش مند رہوں گا۔ ابراق کی بات پر اس نے اسمائل بھیجی۔ اس کا مطلب ہاں سمجھوں؟ آیت نے مسکرا کر لکھ کر بھیجا۔ مطلب کچھ نہیں، گڈ نائٹ۔ ہاں ہاں ہاں، گڈ نائٹ، پھر میں صبح بات کروں گا۔ گڈ مارننگ چاچی۔ گڈ مارننگ۔ آیت، ابراق اٹھ گیا ہے، اس کے لیے بھی آملیٹ بنا لاؤ۔ چاچی مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں کہو۔ وہ دراصل یہاں نہیں، شام میں میرے ساتھ چلیے گا آپ دونوں۔ لیکن کہاں؟ خالہ چائے کا سپ لیتی پوچھنے لگی۔ وہ شام میں بتاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ خالہ کندھے اچکاتی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ آیت نے آ کر اس کے سامنے آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ تھینکس، ابراق نے مسکرا کر اسے کہا، جو شرماتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ مسجد میں کیوں لے کر آئے ہو، اور نقاب یہ سب کیوں بیٹا؟ شام کا وقت تھا جب ابراق خالہ اور آیت کو لے کر مسجد لے کر آیا۔ چلیے بتاتا ہوں، ابراق کہتا آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم امان صاحب، آپ نے جو مجھے بتایا وہ آپ خود بتا دیں، اور یہ آیت ہے۔
وعلیکم السلام۔ اچھا تشریف رکھے، بیٹو بیٹی۔ امام صاحب نے گلا کنکار کر بات بتانی شروع کی۔ خالہ بات کے اہتمام میں سر تام کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اتنا کچھ ہو گیا اور کسی کو کچھ بتایا نہیں، اور میں سمجھتی رہی شاید خود میری بچی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ خالہ خود سے بڑبڑاتی آیت کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جن جب سے پیچھے لگا ہے اس کی تو زندگی ہی برباد ہو کر رہ گئی۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا ماں باپ بچڑ گئے۔ ابراک بیٹا، تم واقعی آیت سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا گھر والے قبول کر لیں گے؟ خالہ اب اس سے پوچھ رہی تھی جو آیت کو دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب کمرے سے جا چکے تھے۔ خالہ کی بات پر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ میں صبح ہی کال کر کے بتا چکا ہوں ڈیڈ اور موم دونوں کو۔ وہ میری خوشی کے لیے راضی ہیں، ابھی آ نہیں سکتے کیونکہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں۔ میں نکاح کر کے آیت کو ساتھ لے جاؤں گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ تم نے بتایا؟ آیت بول نہیں سکتی۔ خالہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد ہچکچا کر پوچھا۔ بتایا تھا، اینڈ یو نو واٹ، میرے ماں باپ کا ظرف بہت بڑا ہے، شاید اس لیے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابراک نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا جو اسے دیکھتی روئے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی اللہ نے کتنا پیارا شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ نکاح کل یہی ہوگا عصر کے بعد، مسجد سے بہتر جگہ کوئی نہیں، اور خالہ پلیز گھر میں بالکل نکاح کا ذکر مت کیجیے گا۔ وہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے جب ابراک نے روک کر انہیں سمجھانا بہتر سمجھا۔ بے فکر ہو جاؤ بیٹا، بس جلدی سے تم دونوں کا نکاح ساتھ خیریت سے ہو جائے۔